الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام على احسن الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لاہدائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے سب درود پڑھنا شروع کر دیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا حضور دے نالدہ ہے ہی نہیں کوئی حضور نور ہے تو سارے نور پر بھاری ہے ایک باری پھر سن لو جملہ میرا آپ نور تھے جس زمانے میں صرف نور اب بھی ہے جب فقط نور اور لباس نہ پہنا بشریت کا تب سارے نوروں کا منبع مصطفیٰ اور جب لباس بشریت اختیار کی کائنات کے سارے بشر بھیج ہو گئے مصطفیٰ اوپر آ جب نبی ہے تو امام الانبیاء ہیں جب رسول ہے تو امام الرسل ہے جب عالم ہے تو عالم الخلق ہے اور جب حسین ہے تو یوسف جیسے بھی مصطفیٰ کے سامنے خیرات مانگ رہے ہیں کوئی امپلہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے تو وہ صورت دیکھی نہیں نا تسی کہاں چپ ہو کاش کہ تمہیں وہ ایک جھلک نظر آ جائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلج السریتین ربع النور یخرج من بین سرایا فرمایا اے لوگوں خبر پاک والوں وہ کہتے ہیں تم نے رخ مصطفیٰ دیکھا نہیں مصطفیٰ جب کلام کرتے تو رسول اللہ کے منہ سے صرف لفظ نہیں نکلا کرتے بلکہ دانوں سے نور نکلتا تھا یخرجو من بین الثنایا آپ کے دندان اقدس سے نور نکلتا اور حضرت جابر بن سمرہ کیا فرماتے ہیں جابر بن سمرہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة دهيان فجعلت أنظر إلى القمر وإلى رسول الله وإلى رسول الله وإلى القمر وإلى رسول الله وإلى القمر وإلى رسول الله وإلى القمر فإذا هو أقصر عندي من القمر 14ویں کی رات کی چاند کی رات تھی میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا سرخ رنگ جبہ زیب تن کر کے رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں میں نے سین میں کھڑے ہو کر چاند کو دیکھا 14ویں کے ایک نظر میری رسول اللہ کے چہرے پر پھر میں نے چاند کو دیکھا پھر رسول کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا میں اس کش میں تھا کہ سونا زیادہ کون ہے تو میرے دل سے آواز آئی بس کر جا جابر بس کر جا 14ویں کا چاند اتنا حسین بھی نہیں ہے جتنی محمد کی ایڑی حسین ہے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم اور یہ صرف ایک نہیں حضرت جابر بن سمرہ آگے چلیے اور آگے آئیے ایک صحابی کے بیٹے کا بیٹا ہے تابعی ہے عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر نعرہ ایک لگا دیں نعرہ رسالت لگائیں تاجدار ختم نبوت اور زور دا بولو تاجدار ختم نبوت یہ آمنہ کا لال ہے اچھا سنو جی
عن ابی عبیدہ بن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت لربیع بنت معوذ ابن افرا، حضرت معوذ بن افرا کی بیٹی حضرت ربیع جو صحابیہ ہیں اور ایک بوڑھی عورت ہے، اس بوڑھی صحابیہ سے ایک صحابی کا پڑپوتا پوچھتا ہے۔ کون سا پڑپوتا؟ حضرت ابی عبیدہ جو بیٹے ہیں محمد کے، اور وہ محمد بیٹے ہیں عمار کے، عمار بیٹے ہیں یاسر کے۔ وہ پوچھتے ہیں چاچی یہ تو بتا دے چاچی تم نے حضور کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ اب اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیں، یہ صابن بول رہی ہے، بابن نہیں، یہ وہ بول رہی ہے جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا یا بنیہ لو رائتہ رائت الشمس طالعۃ، او میرے بیٹے تو یہ چہرے دی گل چھیڑ کے بیٹھا ہے، آمنہ دے لال دی چہرے دی۔ فرمایا پتر اگر تو رسول اللہ کے چہرے کو ایک جھلک دیکھ لیتا تو تو سورج کو آسمان پر تلاش نہ کرتا، بلکہ جب تو رسول کے چہرے کو دیکھتا تجھے لگتا کہ سورج محمد کے گالوں سے نکل رہا ہے۔ اب بولیے ہے کوئی حضور جیسا؟ پھر بولو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ ما مسست حرۃ ولا حزۃ ولا حریرہ الجن من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما شممت مسکۃ ولا عبیرہ اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھ کو میرے رب کی قسم میں نے دنیا کے نرم موٹے اور پتلے ریشم دیکھے ہیں، پر میں نے محمد عربی کی ہاتھ کے تلی جیسی نرم کوئی ریشم نہیں دیکھی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے مجھ کو عنبر کی خوشبوئیں سونگی ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی عزت کی قسم ساری خوشبوئیں تھلے رہ گئی ہیں محمد عربی دے پسینہ آگے۔ ہے کوئی حضور جیسا؟ اونچا بولو، پھر دب کے بولو، اور زور دا بولو۔ سارا جگ بلے بلے، پر مدنی دیا قدمہ دے تھلے تھلے۔ حضور جیسا کوئی ہے ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ حضور کا اب حضور کا حسن ہے، آؤ حضور کا علم دیکھو۔ اجے بندے دے دل وچ گل ہے، مصطفیٰ کے منہ میں بات ہے۔ عن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو ان كنت لأعتمد بقبضي على الارض من الجوع وان كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت على طريقهم الذي يخرجون منه فمر ابو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته عن حاجة من كتاب الله تبارك وتعالى وما سألته الا ليشبهني فمر فلم يبهل ثم مر عمر بن الخطاب فسألته عن حاجة من كتاب الله تبارك وتعالى وما سألته إلا ليشبهني فمر ولم يبهل ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه۔ سبحان اللہ۔ جے کرے ہاتھ سلامت ہے دے ہاتھ رکھ کیا کو سبحان اللہ۔ یہ میں بخاری سنا رہا ہوں یا شیران تے سبحان اللہ آکھنا جے، یہ بخاری ہے۔ اس کلام تک داتا صاحب کا کلام بھی نہیں پہنچتا، اس کلام تک غوث پاک کا کلام بھی نہیں پہنچتا، اس کلام تک مولا علی کا کلام بھی نہیں پہنچتا، اس کلام تک ابراہیم خلیل اللہ کا کلام بھی نہیں پہنچتا، اس کلام تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کا کلام نہیں پہنچتا، چونکہ یہ کلام ہے محمد عربی۔ پھر دب کے بولو حضور دے نال دا، وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو۔ حضور جیسا مرتبہ کسی کا وہ نہیں ہے بیلیا، جنت اللہ اس کو دے دیتا ہے جو محمد کرتا ہے۔ کیوں غریب نواز اور جنت جڑی ہے اے عاشق ہے حضور دی، وہ کملے ہو جدوں سب کہندے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت ہے پھیلدی ہے جویں چیغم پھیلدا ہے۔
جنت ایسے پھیلتی ہے جیسے چیزوں پھیلتا ہے. اور عبدالعزیز دباغ سے پوچھا مفتی احمد سرجواسی نے وہ چگم کی طرح پھیلتی کیوں ہے؟ فرمایا جڑا درود پڑھدا ہے وہ دی تھاں بنتی ہے. وہ دیوانیاں کیا جانتا ہے تو حضور حضور ہے بس. اب جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں, آپ ان کا خطاب سنیں. بس آخری 5 سے 7 منٹ میں بات کو پورا کرتا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ تے بیٹھے ہوں, میں بہت بھوکا سا, بھوک میں بہت شدید لگی سی, کھانا میں نے کتنی دیہڑیاں دے نہیں سی ملیا تو میں اپنے پیٹ تے پتھر بھی بن لینا سا. میں ایک چوراہے وچ بہ گیا. چوراہے وچ بہن دا میرا مقصد اتنا سی کہ کوئی آمدہ جامدہ صحابی ملے گا او دے نال گلاں کراں گا, او مینوں پوچھے گا کچھ کھانا پینا ہے؟ وَلَقَدْ قَعَدْتُ عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ. میں رستے میں بیٹھ گیا, ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آئے. میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی. میں نے کہا اس کا مطالب اور اس کے مفاہیم اور اس کے معنی بتا دو. انہوں نے مطالب بتلائے اور چپ کر کے چلے جائے, مجھے کچھ نہ پوچھا. پھر حضرت عمر آئے, میں نے ان سے بھی ایک آیت پوچھی. آیت کا مطلب میں بھی جانتا تھا چونکہ مجھے بھی اسی نے پڑھایا تھا جس نے صدیق اکبر کو پڑھایا تھا. لیکن انہوں نے بھی مطالب بیان کیے اور وہ چل دیے. اور پھر میں وہاں پر بیٹھ گیا. اتنے میں حسنین کے نانا آئے. کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا اٹھا اور حضور سے میں نے پوچھنے کا ارادہ کیا. حضور قریب آ کر میری طرف دیکھ کر مسکرائے. وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي. اس سے پہلے کہ میں بولتا مصطفیٰ نے میرے دل کی بات پڑھ لی تھی. سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. دیوانیوں بس حضور کے ہو جاؤ. سیدھی بات, کس کے ہو جاؤ؟ اللہ اس کا ہو گیا جو حضور کا. اللہ محبوب کا محب ہے, جس سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے اس سے خدا راضی. ہن بولو لبیک. زور سے, زور سے. میں بس حضور دے ہو جاؤ, حضور دے ہو جاؤ, حضور دے ہو جاؤ. اے جنت شنت تہاڈی ہے جے حضور دے ہو. سیدھی جی گل جے. جیڑا بندہ حوراں نال تے جنت نال چوکی محبت کرے مومن شومن کوئی نہیں. کان کھول کے سن لو, فتویٰ میرا کوئی نہیں, رسول اللہ دا فتویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کو دنیا میں بھی میں ہی نظر آؤں, آخرت میں بھی میں ہی نظر آؤں. یہ بخاری کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرة. فرمایا جس کا دنیا میں بھی میں ہی محبوب ہوں اور آخرت میں بھی میں ہی محبوب ہوں, مبارک ہو اسے میرے رب نے اس کے دل میں ایمان رکھ دیا. میں میرے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنا, میں آپ کے لیے دعا کہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.